کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑے، کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ وہ میرا مہربان رب ہے، مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کرے اور میں اسے بخش دوں۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں ٹوکر سے سبق سیکھتے دیکھا۔ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوگی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتا ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ کچھ لوگ انسان کے سمجھانے سے نہیں اللہ کی لاٹھی کھانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگ کی سازشیں ناکام ہوتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس کا سفر کا مسافر بن جاتا ہے پھر اللہ سے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رونا خامی نہیں، خوبی ہے اگر اس کا اظہار اللہ پاک کے سامنے کیا جائے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ اسی لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔
ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تکلیف اور پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ بھی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں اور اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتے۔ وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے بادشاہیت چھوڑ دی، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے لیے اپنی میں بھی چھوڑ سکتے۔